بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 جنوری 2022 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کے کرونا کے بعد سعودی عرب کی بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں نئی اپڈیٹس پر بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں 13,600 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ غیر قانونی تارکین کی گرفتاری 6 سے 12 جنوری 2022 کے درمیان عمل میں آئی ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ 6,774 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 5,295 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کے، جبکہ 1,558 گرفتار شدگان لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ 411 افراد کو سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح 17 افراد بیرون ملک وہ سرحد عبور کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی عرصے کے دوران 14 لوگ ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی لوگوں کو ہیلپ کر رہے تھے۔ وزارت صحت نے کورونا کے 5,200 مریضوں کی تصدیق کر دی۔ سعودی وزارت صحت نے آج ہفتہ کو کورونا کے 5,281 مریضوں کی تصدیق کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 6,09,953 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا گزشتہ روز 2,996 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ شفا یابی حاصل کرنے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 5,61,542 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 8,905 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ مختلف ہسپتالوں میں 310 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی 5,36,00,000 خوراکیں مکمل۔ سعودی وزارت صحت نے کہا سعودی عرب میں اب تک کورونا ویکسین کی 5,36,00,000 سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اخبار 24 نے وزارت صحت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ کورونا ویکسین کی اب تک 5,36,16,439 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ان میں 4.9 ملین بوسٹر ڈوز بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک کورونا کی 25.18 ملین پہلی خوراک، 23.43 ملین دوسری خوراک دی جا چکی ہے۔ اسی طرح 1.926 ملین بوڑھے لوگوں کو کورونا ویکسین دی جا چکی ہے۔ تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث ریاض سیزن کے کئی پروگرام ملتوی کر دیے گئے۔ ریاض سیزن کے دوران تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث کھلی جگہ پر منعقد کیے جانے والے کئی پروگرام ملتوی کر دیے گئے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو سورج غروب ہوتے وقت شہر میں بارش شروع ہوئی تھی اور 31 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلی تھیں۔ شائقین کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے ریاض سیزن کی انتظامیہ نے کھلے مقامات پر ہونے والے پروگراموں کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریاض سیزن کے چیئرمین اور جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ ریاض میں موسم کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام ملتوی کرنا پڑے ہیں۔ انتظامیہ نے فوری طور پر شام 7:30 بجے منعقد کیے جانے والے بچوں کے ایک کنسرٹ کو بھی ملتوی کر دیا تھا۔ پروگرام کے منتظمین نے موسم کی صورتحال اور تیز ہواؤں کے پیش نظر شائقین کو فوری طور پر جگہ خالی کرنے کی ہدایت کی۔ ریاض سیزن کے ٹویٹر ہینڈل کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا کہ ہر ایک کی حفاظت کی غرض سے جو کڈز اینڈ چنگا نامی کنسرٹ تھا اس کے اگلے اعلان تک کی خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ منتظمین کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پروگرام صرف ملتوی کیا گیا ہے یا اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ بحرین نے قرنطینہ پروٹوکول جاری، بچوں کے لیے بوسٹر ڈوز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ خلیجی ملک بحرین نے نئے قرنطینہ پروٹوکول جاری کرتے ہوئے بچوں کے لیے بوسٹر ڈوز کی بھی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین میں احتیاطی قرنطینہ کی مدت میں اس کے علاوہ ان افراد کے لیے انفیکشن کی تاریخ سے 7 دن کر دیا گیا ہے اور بوسٹر ڈوز کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اس کا اعلان حکومت کی ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کے بعد کووڈ-19 ہے اس سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس نے کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گرین شیلڈ رکھنے والے 7 دن کے بعد PCR ٹیسٹ لیے بغیر قرنطینہ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تاہم جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی یا BOA بحرین اپلیکیشن پر پیلی یا سرخ شیلڈ رکھتے ہیں انہیں انفیکشن کی تاریخ سے 10 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا چاہیے اور 10 دن کے بعد PCR ٹیسٹ کے لیے بغیر وہ قرنطینہ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کمپنی ریڈ میں ہو اور چھٹی پر گئے ہوئے کارکن کا اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ سعودی عرب میں رہائشی قوانین کے تحت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا محکمہ پاسپورٹ جوازات کے مرکزی سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے غیر ملکیوں اور شہریوں کی آنکھوں کا عکس اور انگلیوں کے نشانات کے ذریعے شناخت کے عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے۔
غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجرا اور سالانہ بنیاد پر ان کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے سسٹم میں فنگر پرنٹ اور آنکھوں کا عکس جمع کرایا جائے۔ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ جوازات کے سسٹم میں بچوں کے فنگر پرنٹ کے لیے عمر کی میکسیمم یا لمٹ کیا ہے؟ بچے کی 6 سال کی عمر مکمل نہیں ہوئی، کیا فنگر پرنٹ جمع کروا سکتا ہوں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے ٹویٹر پر دریافت کیے جانے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکیوں کے بچوں کے لیے لازمی فنگر پرنٹ کی انتہائی حد 6 سال اور سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ پاسپورٹ اینڈ جوازات کے سسٹم میں اقاموں کے اجرا، تجدید اور خروجودہ کے اجرا کے لیے فنگر پرنٹ کا فیڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی سرکاری کام نہیں ہوتے۔ ایک اور شخص نے جوازات اقامہ قوانین کے حوالے سے دریافت کیا کہ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں ہے، اس صورت میں چھٹی پر گئے ہوئے کارکنوں کے اقامے اور خروجودہ میں مدت میں توسیع کے حوالے سے جاری کیے گئے احکامات لاگو ہوں گے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا ان ممالک کے اقامہ ہولڈر جن کے ڈائریکٹ آنے پر پابندی آئی تھی، ان کے شہریوں کی سہولت کے لیے اقاموں اور خروجودہ کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ متاثرہ ممالک کے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروجودہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک بلا کسی استثناء مفت توسیع کی جا رہی ہے، تاہم توسیع کا عمل مرحلہ وار طریقے سے جاری ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کے تحت پاکستان، انڈیا سمیت کئی لوگوں کے ڈائریکٹ آنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کو 1 دسمبر 2021 ہے اس کو اٹھایا گیا۔ متاثرہ ممالک کے جو غیر ملکی تھے ان کی سہولت کے لیے اقامے اور جو خروجودہ تھا اس کی مدت میں محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے وہ مرحلہ وار عمل کرتے ہوئے ان کی توسیع کی گئی اور باری آنے پر ہر شخص اس سے مستفید ہو رہا ہے جو اس کیٹیگری میں شامل تھا۔ اس حوالے سے متاثرہ ممالک کے شہری اپنے باری کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خود سے کروانا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت کی جانب سے یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کی متعلقہ فیس پے کرنے کے بعد آپ کے اقامے اور چھٹی کی مدت میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ ڈھاکار ریلی کا ٹائٹل قطر کے العطیہ کے نام، الحاجی تیسرے نمبر پر۔ قطر کے ناصر العطیہ نے سعودی ڈھاکار ریلی 2022 کا ٹائٹل جمعے کو چوتھی بار اپنے نام کر لیا، جبکہ سعودی عرب کے یزید الراجحی تیسرے نمبر پر رہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق قطر کے العطیہ اس سے پہلے 2011، 2015 اور 2019 میں بھی ٹائٹل حاصل کر چکے ہیں۔ فرانس کے سباستین لوئب دوسرے نمبر پر رہے۔ ریلی اپنے نام ہونے پر ناصر العطیہ نے کہا کہ آج ان کا احساس ناقابل یقین ہے، میں بے حد خوش ہوں۔ العطیہ نے کہا انہوں نے چوتھا ٹائٹل اپنے نام کر کے فن ایری وینٹن کے ساتھ اپنے ٹائٹل کی تعداد برابر کر لی ہے۔ اب وہ ٹائٹل حاصل کرنے والے پیٹر ہینسل کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں۔ 7ویں جازان شہد میلے کا آغاز، درجن سے زیادہ قسموں کے شہد دستیاب۔ 7ویں جازان شہد میلے کا آغاز الہدابی کمشنری میں کیا گیا۔ میلے میں 1500 سے زیادہ اقسام کے علاقائی شہد شائقین کے لیے رکھے گئے۔ سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق گزشتہ سالوں میں جازان شہد میلہ سعودی عرب کے طول و عرض میں غیر معمولی طور پر مشہور ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کے مختلف شہر ہیں وہاں سے شہد کی صنعت سے وابستہ افراد میلے میں شرکت کرنے آتے ہیں۔ میلے میں آنے والوں کو شہد کی صنعت کے بارے میں اہم معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں انہیں شہد کی افادیت اور اس کے حصول کے طریقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ شہد میلے کا مقصد جازانی شہد کے بارے میں لوگوں کو متعارف کرانا ہے۔ میلے میں آنے والے مختلف قسم کے شہد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔